دنیا کے کسی شخص سے بھی آپ ایک سوال کریں اور اگر وہ شخص اس سوال پر غور و فکر کرتا ہے تو صرف یہی ایک سوال اس کی زندگی کا رخ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمارے وجود کی کیا ضرورت تھی۔ اور اسی سوال کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا قرآن میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میں نے تم کو عبث پیدا فرمایا ہے، تمہیں فضول پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم پوری کائنات پر نظر کو دھڑائیں تو ہمیں کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ فضول نہیں لگے گی، اس کا کوئی نہ کوئی کام ہوگا، وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی۔ کیا پھر ہم فضول ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں انسانی زندگی کا مقصد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی کو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، اور جو نعمت میں نے تم کو اس زندگی میں دی ہے وہ ہر چیز تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تمہاری بیوی ہو، تمہاری اولاد ہو، تمہارے والدین ہو، تمہاری مال دولت ہو، تمہارا گھر ہو، تمہاری گاڑیاں ہو، ہر ایک چیز تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہو یا میرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، کیا تم ان چیزوں کے پیچھے میری نافرمانی تو نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہماری ایک ایک نعمت جو ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں وہ بطور آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو اللہ نہ دے کر آزماتا ہے۔ یہ زندگی صرف آزمائش ہے اور ہمارا ایک مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس سوال کو ہمیں روز یاد کرنا چاہیے، بار بار دہرانا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صرف ایک سوال ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔